آپ کے پاس لڑکیوں کے کیسز ہوں گے, لڑکیاں جو چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہیں, آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ 60-70 عمر کی خاتون جو ہے نا, وہ پیٹرنز آپ چیک کریں اگر, تو بچیاں جو انڈر 18 ہیں یا ارلی ایئرز میں ہیں, آپ کو وہ نظر آئیں گی. اور پھر موسٹلی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ بچیاں جب ان کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں, اسکول کا ڈاکومنٹ کہے گا کہ وہ 12 سال کی ہے, لیکن آپ کو نادرا ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گا جس میں لکھا ہوگا نہیں یہ تو 18 سال کی 19 کی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ مائگریشن جو ہوئی ہے انڈیا ہندوؤں کی, اس میں کوئی نمبرز ہیں آپ کے پاس کتنے گئے؟ بیکاز آئی نو فیو پیپل جو جا چکے ہیں اس ایک سال میں جا چکے ہیں. آئی نو فیو پیپل جو جا چکے ہیں, حیدرآباد سے گئے ہیں, سانگڑ سے گئے ہیں. میرے ایک دوست نے ابھی ریسنٹ اسٹڈی کیا, اس نے پبلش نہیں کی, اس نے مجھے 1000+ ایک فگر بتایا تھا, لاسٹ منتھ میری اس سے بات ہوئی تھی. سو آئی ہوپ اٹ ول بی پبلش سون, تو ہمیں ایگزیکٹ فگر فرام گراؤنڈس پتہ چلے گا جو کسی انڈیپینڈنٹ ریسرچر کا ہے. اچھا, مطلب یہ آفیشیل نہیں ہے؟ ہاں یہ آفیشیل نہیں ہے. اور اس میں بھی جو انہوں نے مجھے بتایا, ایک ان آفیشلی آئی ایم شیئرنگ اٹ, کہ اس میں سے بھی جو فیملیز گئی ہیں, ان فیملیز میں سے 70 فیملیز ایسی ہیں جن کے ہاں جو خاتون ہیں وہ سیکشولی ابیوزڈ ہوئی ہے, اس کا ریپ ہوا ہے, اور کمنگ فرام اے پرسپیکٹیو آف فورسڈ کنورژنس. اور یہ انفارمیشن کہیں پہ بھی نہیں ہے. اچھا, فورس کنورژن کے بارے میں تھوڑا بتایا. واٹ از دیٹ لائک فورسڈ کنورژن؟ لائک ہاں یہ بھی میں بول دیتی ہوں, دیکھ لینا کہ کتنا ہاتھ کھولا ہے فورس کنورژن. نہیں آئی ہیو نو پرابلم, جسٹ سی یور میری طرف سے, کیونکہ چمن فورس کنورژن پہ بیٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ بتا دیں مجھے. تو اچھا آئی تھنک میں نفس نہ بھی لوں فورس کنورژن کا, بٹ فورس کنورژن از اے ریالٹی, لائک یو نو ڈان کی رپورٹس ہیں اس کے اوپر. لائک مطلب ہم کوئی ایسی چیز ہم پہلی بار بریک کر رہے ہیں, یا ہم پہلی بار اسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو وہ بات ہوتی نا یار. اچھا فورس کنورژن کے بارے میں یہ ہے, اچھا ٹھیک ہے, اوپنلی مینشننگ ہے, ٹھیک ہے. سی ایک منٹ, لیٹ می شو, لیٹ می نیوز پہ کلک کرتے ہیں, ہم بولتے رہتے ہیں. یہ آ گیا آپ کا سامنے, اور اس پہ پاکستانی انڈینز نے کافی لکھا ہے. یہ آئی مین دیر از نتھنگ نیو ان اٹ. لائک دیکھیں فورسڈ میاں میٹو کے بارے میں کافی ایک وہ چلی تھی. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. یا بتائیں تو فورس کنورژن کیا ہے, یہ کب اسٹارٹ ہوا, کتنے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں, تھوڑا آپ اس کی ڈکشنری ڈیفینیشن بتا دیں, ہوتا کیا ہے کیسز میں, یہ بھی بتا دیں. دیکھیں جبری مذہبی تبدیلی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, جس کو ہم فورسڈ فیتھ کنورژنس بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. جس میں ابھی ہمارے پاس ٹرینڈ یہ چل رہا ہے, ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس کو اکنالج نہیں کر پا رہے. تو جب تک ہم اس کو اکنالج نہیں کریں گے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, ہم اس کے نمبرز کبھی بھی سامنے نہیں لے کے آئیں گے. فار ایگزامپل ابھی سرڈ ریویو ہے پاکستان کا, دیٹ از UN کی کمیٹی ہے جو ریشل ڈسکریمنیشن کے اوپر پاکستان کا ریویو کرتی ہے کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے. تو وہاں اس کا نمبر 9 دیا گیا ہے فرام دا گورنمنٹ. 9 کہ فورس کنورژن کے 9 کیسز ہیں. اچھا, اب اگر آپ اسی کے حساب سے آپ ہماری رپورٹ اٹھا لیں تو ہمارے پاس 1000 کیسز ہیں مثال کے طور پر. مطلب ایک 0 کھا گئے, 2 0 کھا گئے لوگ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا امبیلنس. پھر آپ کے پاس جو فار ایگزامپل گورنمنٹ کے ہی انسٹیٹیوٹس ہیں, نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس, وہ آپ کو بتا رہا ہے آپ کے پاس ایئرلی 300 کیسز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ ان کا آفیشیل کوٹڈ وہ ہے نمبرز ہیں, یہ وہ کیسز ہیں. ابھی اگین یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی. پاکستان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر کیس رپورٹ نہیں ہوتا, ہر کیس سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آتا. کچھ کیسز سول سوسائٹی تک تو آ گئے لیکن سوشل میڈیا تک نہیں پہنچے. کچھ لوگ اس کو انٹینشنلی سوشل میڈیا پہ نہیں لے کے آتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا سے شاید کیس خراب ہو جاتا ہے, تو بہتر اس کو کسی اور طریقے سے حل کر لیا جائے. بٹ اگر آپ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ ایٹ لیسٹ اس کا مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اٹس ناٹ اے سول سوسائٹی آرگنائزیشن. میرا نہیں ہے کہ میں جیا کا جو دل کرے گا, کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جو فورسڈ فیتھ کنورژنس کی بات کرتے ہیں وہ کوئی ویسٹرن ایجنڈا ہے, ان کو پیسے مل رہے ہیں. ابھی بہت سے لوگوں نے مائنورٹی رائٹس مارچ بھی بولا کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں. مجھے تو ٹکے کا روپیہ نہیں ملا ہے نا, کچھ جیب سے لگا کے پیسے جاتے ہیں. اور جتنے بھی لوگوں کے لیے کام کرے ہیں, اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ پیسہ ملے گا تو وہ چیز کرنے لگیں گے جو آئیڈیالوجیکلی ٹھیک نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں پاکستان میں جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یار اگر لوگ رہ رہے ہیں تو وہ انسانوں کی طرح زندگیاں گزاریں, اور جو مواقع ہمیں ملے ہیں گرو کرنے کے وہ تمام لوگوں کو ملیں. پاکستان میں بہت بڑی, آپ دیکھیں کہ ہندو کمیونٹی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, کرسچن کمیونٹی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, آپ کو سکھ بچے بھی ملتی ہیں. آپ بتائیں آپ کو کتنی یونیورسٹی میں, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد میں آپ کو کتنی یونیورسٹیوں کے اندر کرسچن بچیاں نظر آئیں گی؟ اسلام آباد میں تو ہے ہی نہیں. پاپولیشن تو آپ کی میں صرف ڈیولپمنٹ میں چلی جاؤں. یہاں پہ مندر بن رہا تھا,
اگر میں صرف اسی کو کروں کہ اگر آپ پاپولیشن کی بات کریں تو آپ کے پاس تو راولپنڈی میں اتنی کمیونٹی ہے, اتنی بچی ہیں یونیورسٹی میں آ سکتی ہیں, کیوں نہیں ہیں. آپ ہندو کمیونٹی کی بات کر لیں, اسلام آباد میں کیونکہ سیٹس ہیں فار ایگزامپل سندھ کی, تو اتنا بچہ آپ کے پاس اسلام آباد میں پڑھنے آ رہا ہے یونیورسٹی میں. اسلام آباد میں آپ کو کامسرس, قائد اعظم, نمل, نسٹ ہر میں ملے گا. ہندو بچیاں نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو ایک بچی سے انکاؤنٹر ہوا ہوگا یا ہارڈلی ہوا ہوگا تو صرف ایک سے, وہ بھی جائے جگی ہے, ایک دو اور آپ کو ملیں گی. اور سکھ بچیاں آپ کو اسکولوں کالجز کے بعد کہاں نظر آتی ہیں؟ حسن عبدال میں اتنی مطلب پوری کمیونٹیز ہیں سکھ بچیوں کی, 7ویں 8ویں کے بعد وہ آپ کو نہیں یونیورسٹیز میں نظر آتی ہیں. کیوں؟ دیر از ون ریزنز آؤٹ آف مینی. ون از فورسڈ کنورژن. میری جو لاسٹ ریسرچ میں کری تھی, میں بچیوں سے جا کے خود مل لی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم گرودوارے کے سامنے کھڑے جب جاتے ہیں تو ہمارے گھر والے ہمیں 2 قدم بھی ہوں گے نا تو ہمارے گھر میں سے کوئی بڑا ہمارے ساتھ جاتا ہے. مطلب آپ کے پاس اتنی فریڈم آف موبلٹی نہیں ہے کہ آپ 2 قدم اپنے گھر سے اپنی ورشپ پلیس میں سیفلی موو کر سکیں. اور انہوں نے یہ خود بتایا ہے کہ گرودوارے کے سامنے لڑکے جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, نمبر بھی پھینکتے ہیں اور گھورتے ہیں, تو ہراسمنٹ نہیں ہے آپ کی. تو یہ جب آپ کا ہوگا, گرودوارے جانے کے لیے نہیں فیملیز آپ کو چھوڑیں, وہ تعلیم لینے بھیجیں گی. ان کی سب سے پہلا جو اسکیپ کا طریقہ کار ہوگا یا جو ان کے پاس میکانزم ہوگا آپ کو بچانے کا, آپ کی سیفٹی کا نیٹ, وہ یہ ہوگا کہ بچی کی شادی کر دو. کیونکہ ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے فورسڈ کنورژن میں کہ فورسڈ کنورژن لڑکوں کے ساتھ آپ کو ٹرینڈ نہیں نظر آتا. مطلب لڑکوں کو کنورٹ نہیں کیا جاتا, نہیں, ایک تو لڑکیوں کو کیا جاتا ہے. آپ کے پاس لڑکیوں کے کیسز ہوں گے, لڑکیاں جو چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہیں, آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ 60-70 عمر کی خاتون جو ہے نا, وہ پیٹرنز آپ چیک کریں اگر, تو بچیاں جو انڈر 18 ہیں یا ارلی ایئرز میں ہیں آپ کو وہ نظر آئیں گی. اور پھر موسٹلی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ بچیاں جب ان کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں, اسکول کا ڈاکومنٹ کہے گا کہ وہ 12 سال کی ہے, لیکن آپ کو نادرا ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گا جس میں لکھا ہوگا نہیں یہ تو 18 سال کی 19 کی ہے. تو اگر فار ایگزامپل اسکول کے سرٹیفکیٹ کو نہیں ویلیو کرنی تھی تو آگ لگا دیں, اس کو چھوڑ دینا, مت لوگوں کو اتنا کرائیں. تو بنواتا کون ہے اسکول کا سرٹیفکیٹ؟ نادرا میں کون جا کے بنواتے ہیں بچے؟ دیکھیں یہ کیسز, اچھا اب ہمیں یہاں پہ بھی کرنے کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت ابھی بھی پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس تمام کیسز بچوں کی اندراج نہیں ہوتا کہ آپ کا ID کارڈ بن سکے. نمبر 1 مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب کوئی بچی ابڈکٹ ہوتی ہے, بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے, زیادہ جو کیسز ہیں وہ رورل ایریا سے ہیں, ٹھیک ہے, تو بہت کم لوگوں کے پاس یہ ڈیٹس ایگزیکٹ ہوتی ہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے, کیا ڈیٹ ہے. لیکن جب وہ اسکول میں ایڈمیشن بچی لینے جاتی ہے تو اسکول میں اسکول کے کارڈ کے اوپر ڈیٹ ہوتی ہے کہ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. تو آپ پچھلے کیسز میں اگر آپ دیکھیں تو فار ایگزامپل جب یہ کیس گیا ہے کورٹ میں, تو کورٹ نے کہا ہے کہ بچی, خیر ایج ایک بہت بڑا کیونکہ اس کے اندر مسئلہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ 18 سال کی ہے, تو 18 سال کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر سکتی ہے, یا وہ لیگلی اس ایج میں ہے کہ وہ مذہب بھی تبدیل کر سکتی ہے اور وہ شادی بھی کر سکتی ہے. تو ہمیں اس لیے ایج کو لانا پڑتا ہے, ادروائز تو آپ ایج کو اس پورے گفتگو سے باہر رکھیں. اور جب آپ ایج کو لے کے آتے ہیں تو یہ صورت حال ہوتی ہے کہ جب وہ پورا کیس کورٹ میں جاتا ہے تو والدین کہتے ہیں بھی ہماری بچی تو دیکھیں یہ اسکول کا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے, 12 سال کی ہے, لیکن آپ کے پاس وہی تمام لوگ, وہ جو پورا ایک نیٹ ورک ہے جو لڑکیوں کو کنورٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے نام لینے کی ضرورت تو میرے خیال میں سب ہے ہی نہیں, پورے پاکستان کو ہی پتہ ہے. اور ہمارے یہاں مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو پارٹی کے ٹکٹس بھی دے دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جب اسلام آباد میں بڑے بڑے ادارے کانفرنسز کرواتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کی, تو ان لوگوں کو بلا لیتے ہیں جن کو ہم سول سوسائٹی یہ کہہ کے تھک گئی ہے کہ یہ تمام لوگ ہیں جن کا ہاتھ ہے کنورٹ کرنے میں. تو آپ سیریسنیس دیکھ رہے ہیں ہماری. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو نیٹ ورک ہے پورا, جب وہ بچی وہ کورٹ میں آتی ہے تو اس کی جو لائر سارے سرٹیفکیٹس پیش کرتا ہے اس آرگیومنٹ کے ساتھ کہ نہیں جی یہ 12 سال کی نہیں, یہ 18 سال کی ہے, تو وہ نادرا میں فیک کیس, اور اتنا آسان ہے نادرا میں فیک ڈاکومنٹس بنا کے لے آنا, وہ قبول ہو جاتے ہیں اور ہمارا جج بھی قبول کر لیتا ہے. ہمارے پاس آن ریکارڈ ایسا ہے جہاں پہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے کہ آپ اپنا کیس واپس لے لیں, تھریٹ کیا گیا کہ آپ یہ مینشن کریں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب اگر آپ صرف ہم پورا پوڈ کاسٹ صرف اس ایک ایشو کے اوپر کر سکتے ہیں اور آپ کو اس میں پیٹرنز نظر آتے ہیں, پراپر پیٹرنز, اور اس ایک پیٹرن کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو پھر آگے, ایک تو ہے جو اس پورے پروسیس سے گزرے ہیں, پھر وہ ہیں جو اس فیئر کی وجہ سے اپنی بچیوں کو باہر نہیں لے کے جاتے. اور سب سے زیادہ مسئلہ اس میں بہت سے ایسے آپ دیکھیں گے کہ ناٹ ایوری ون ٹیکس پارٹ انٹو اٹ. کتنے لائرز ہیں ہمارے جو کہیں گے کہ ہاں جی ہم انفورسڈ ڈسپینسز کے کیسز کو دیکھتے ہیں, یا ہم فورس میجن کے کیسز کو دیکھتے ہیں, یا بلاسفیمی کو دیکھتے ہیں. آدھے لوگ تو کہتے ہیں ہم نے کرنا ہی نہیں ہے, یہ ہم کریں گے ہی نہیں. سول سوسائٹی میں بھی آپ میں اگر کسی سے کہوں کہ میں نے کام کرنا ہے تو مجھے آدھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے نا فورس کنورژن کے اوپر کام نہیں. فورس کنورژن لفظ چھوڑ دیں, وہ زندگیاں دیکھیں. اور پیٹرنس جو لڑکیاں کنورٹ ہوتی ہیں, ایون کورٹ جب یہ
اینڈ آئی ونڈر کہ کیا کہاں کہاں کتنے مسائل ہیں, آپ کس کس کو بتاؤ. تو کورٹ جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بچی والدین کے پاس نہیں جائے گی, بچی کو والدین سے تھریٹ ہے, کیونکہ یہ تو اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتی تھی, اس کی تو محبت کی شادی ہے, تو وہ والدین سے اس کو چھین کے انہیں ایبڈکٹرس کے ساتھ بھیج دیتی ہے. تو بچی کیا کہتی ہے بیچ میں؟ اور بچیوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, جس میں بچیاں یا تو بولتی نہیں ہیں یا بولتی ہیں کہ ہاں ہم پسند کی شادی میں. لیٹ می پٹ اٹ دس وے, میں تھوڑا نا کلیئر کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ آپ مجھے نا ہائپوتھیٹکلی کیس بتائیں, یا پھر اگر کوئی کیس ہوا ہو ریل میں, آپ کو اس کا اسٹارٹ سے آخر تک اگر آپ بتا سکیں یار یہ فلانا کیس ہوا تھا, اس میں لڑکی کو ایسے لے کے گئے تھے, اس طرح ایسے ہوا تھا, تاکہ تھوڑا سا لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور فورسڈ مجن کے ایک تمام کیسز میں, چاہے رینا روینا کا کیس بہت ہوگا, ابھی ایبڈکشن فار ایگزامپل ہمارے پاس پریانکا بچی ہے, اس کی ایبڈکشن ہوئی ہے. پریا کماری کا کیس اتنا ہوا ہے. ہم چند دن پہلے مائنورٹی رائٹس مارچ کی بات بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک کال آتی ہے کہ پنڈی سے ایک بچی اغوا ہو گئی ہے. یہ پرسوں کی بات ہے. پھر اور وہاں پہ جو 2-4 ایکٹیوسٹ تھے وہ اٹھے, ہم نے کہا ہم نے جانا ہے, اچھا کس سے بات کرنی ہے, کدھر گئے. یہ روز کے کیسز پہ ہمارے پاس روز کی بنیاد کے اوپر کیس پہنچتا ہے. مطلب مجھے روز آن این ایوریج ایک کیس دیکھنے کو ملتا ہے.